اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے کوئی کامیابی دیتا ہے، اور میں آپ کو جو اب دکھانے لگا ہوں نا، ایک ایسی کامیابی شاید آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی انسان کو اللہ ایسی کامیابی بھی دے سکتا ہے۔ سورہ الفتح میں جو ہے، سورہ نمبر 48 قرآن کی، یہ وہ واحد صورت ہے پورے قرآن میں، واحد صورت، صرف ایک ہی صورت ہے جس کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں: محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ۔ یہ الفاظ جوں کہ تو اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ، پورے قرآن میں کسی اور صورت میں اس طریقے سے الفاظ نہیں آئے، محمد الرسول۔ یہ واحد صورت ہے سورہ الفتح جس کے اندر یہ الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں نا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ آپ اس کو سمجھ لیں ایک، ٹھیک ہے، لغوی معجزہ، لیکن ایک واقعے کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے ایسا عظیم معجزہ ہے، آپ شاید سوچ بھی نہیں کبھی سکتے تھے کہ کیوں پورے قرآن سے ہٹ کے یہ بہت، آپ سمجھ سکتے ہیں، عام سے الفاظ ہے محمد الرسول اللہ، یعنی کہ آپ قرآن میں ان کو کہیں بھی رکھ سکتے تھے، کہیں بھی رکھ سکتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ظاہری بات ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن صرف اور صرف اسی صورت میں چن کے انہیں کیوں رکھا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ میں آپ کو ایسی چیز دکھانے لگا ہوں تاریخ سے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس صورت میں رکھنا کتنی بڑی کامیابی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ صورت وہ ہے جو شروع ہوتی ہے، یہ آخری آیت ہے، بائی دا وے، یہ سورہ فتح کی آخری آیت، آیت نمبر 29، جس میں اس کا ذکر ہو۔ اور پہلی آیت میں، اسی صورت کی سب سے پہلی آیت میں کہا، فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ اور یہ فتح جو ہے اس صورت میں ذکر ہو رہا ہے صلح حدیبیہ کا۔ اگر آپ اس کا دیکھیں، حاشیہ بھی نکال کے رکھ لیں، صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح کا یہ مجدہ سنایا گیا تو لوگ حیران تھے کہ آخر اس صلح کو فتح کیسے کہا جا سکتا ہے، تو یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اس صورت میں صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے، اور پہلی آیت میں آپ دیکھیں اس کو فتح قرار دیا گیا، ایک کامیابی قرار دیا گیا، جبکہ آخری آیت میں الفاظ ہے محمد رسول اللہ۔ اب مزیدار بات یہ، تاریخ میں دیکھا جائے تو یہ بخاری کی میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھ رہا ہوں، روایت 2731 اور 2732، اس میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اس صلح، کیونکہ یہ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بارے میں، اس میں اس کا ذکر آ رہا ہے، تو اب میں آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا ہوں اس کا ایک حصہ، کہ جب سہیل بن عمر دوسری سائڈ سے صلح کے آیا تو کہنے لگا کہ ہمارے اور اپنے درمیان، میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیتا ہوں اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا، ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی ایک تحریر لکھ لو۔ اب یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگا، رحمان کو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے، البتہ تم یوں لکھ سکتے ہو کہ بسمک اللہم، جیسے پہلے لکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی، ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا اور کوئی دوسرا جملہ نہ لکھنا چاہیے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بسمک اللہم ہی لکھنے دو، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ یہ محمد رسول اللہ، ان الفاظ پہ غور کریں، محمد رسول اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھوایا؟ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے صلح نامہ کی دستاویز ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سہیل نے کہا، اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ آپ رسول اللہ ہیں تو نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اتنا لکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اتنا لکھیے کہ محمد بن عبداللہ۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ گواہ ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں، خواہ تم میری تکذیب ہی کرتے رہو، لکھو جی محمد بن عبداللہ۔ اب آپ نے دیکھ لیا تاریخی طور پر محمد رسول اللہ کو ہٹوا کر اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھوایا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں وہ صورت، ویسے تو ٹھیک ہے صلح حدیبیہ فتح ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ کو اور بھی فتح کے وہ پہلو نظر آئیں گے، کس طریقے سے اس نے فتح مکہ کا رستہ بھی کھولا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس روایت میں، تاریخ میں اس چیز کو، محمد رسول اللہ کو ہٹوایا گیا کہ محمد رسول اللہ، نہیں یہ نہیں لکھنا محمد رسول اللہ، نہیں، اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ صلح میں تو محمد بن عبداللہ لکھا گیا، لیکن
تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے اس میں نہیں لکھا جاتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیا دیکھیں عظیم و کریم شان دی، کیا عظیم شان دی کہ ٹھیک ہے اس ادھر نہ لکھو، لیکن قرآن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد الرسول اللہ لکھ گیا، اسی صورت میں جس میں صلح حدیبیہ کا ذکر تھا، اور جس میں محمد رسول اللہ نہیں لکھوایا گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی صورت میں محمد الرسول اللہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک، اور اس کو تو تلاوت بھی کیا جاتا ہے کہ اب اس کو تلاوت کرتا رہے، صدیوں سے یہ تلاوت ہوتے جا رہا ہے ہوتے جا رہا ہے، اس کو کون تلاوت کر رہا ہے؟ صلح حدیبیہ کو کون پڑھ رہا ہے؟ لیکن اس کو سب پڑھتے جا رہے پڑھتے جا رہے پڑھتے جا رہے، سبحان، قیامت تک محمد الرسول اللہ لکھ دیا گیا، سبحان اللہ۔ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے قرآن میں اس واقعے کے اعتبار سے جہاں ہٹوایا گیا، ہٹاؤ یہاں سے محمد رسول اللہ نے کہا اچھا ہٹا دو، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں لکھ دوں گا، سبحان اللہ۔ کتنا عظیم معجزہ ہے، آپ دیکھیں اس کو صرف اس صورت میں لکھنا ہی کتنا بڑا ایک معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ مجھے تو بہت خوبصورت بات لگی کہ تاریخ میں جہاں محمد رسول اللہ ہٹوا دیا گیا، اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہمیشہ تک اب قیامت تک کے لیے محمد رسول اللہ لکھا رہے گا قرآن میں۔ اتنی مزیدار بات، سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔